السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کی فضیلت اور اس کا طریقہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، موجودہ مہینہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ شب برات کی آمد ہے، کیوں نہ اس رات میں ہم صلاۃ التسبیح پڑھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے چچا کے بیٹے عباس، کیا میں تجھے ایسے 10 عمل نہ بتاؤں کہ جس کو اگر تو کرنے لگے تو اللہ رب العزت تیرے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے جانے انجانے ظاہری اور باطنی تمام کے تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ کیوں نہ تو ایسا کر کے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر، اس میں تو 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ۔ وہ کیا طریقہ کار ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس کے اندر یہ ہے کہ لوگوں نے 2 طریقے حضرات علماء کرام نے سکھائے ہیں ہمیں صلاۃ التسبیح پڑھنے کے۔ ایک طریقہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا جو بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ ہم نے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کی نیت کرنی ہے۔ ہم نے تکبیر اولیٰ کے بعد ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا کے بعد تعوذ تسمیہ سے پہلے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اس کے بعد ہم نے تعوذ تسمیہ سورہ فاتحہ اور ساتھ اس کے کوئی اور صورت ملانی ہے۔ پھر ہم نے رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ یہی تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر ہم نے رکوع کرنا ہے، رکوع میں رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہم نے 10 مرتبہ پھر یہی تیسرا کلمہ مکمل پڑھنا ہے۔ پھر ہم نے تسمیع یعنی رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو 10 مرتبہ پھر ہم نے پڑھنی ہے۔ پھر ہم نے پہلے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم نے جلسے کے اندر یعنی جب دونوں سجدوں کے درمیان میں ہم بیٹھتے ہیں تو اس کے درمیان بھی ہم نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے یہی تیسرا کلمہ۔ پھر ہم نے دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر دوسری رکعت میں ہماری یہی ترتیب ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک رکعت میں تقریباً 75 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ مکمل ہو جاتا ہے، تو ہم نے 300 مرتبہ یہ پورا کرنا ہے۔ اگر کچھ حضرات سے اس میں کمی بیشی ہو جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، دوسری رکعت میں وہ آپ کی جو کمی بیشی ہو جاتی ہے وہ مکمل کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک بندے کو علم سیکھ کر آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا آپ حضرات سے میری ہمیشہ کی طرح التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ لوگوں کو بھی ان مبارک اور اچھی چیزوں کی آگاہی حاصل ہو۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔